1976 کے ڈرگ ایکٹ کے تحت وزارت صحت کو متعلقہ عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ادویات کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ چنانچہ 4 سال تک افراط زر کے باوجود ادویات کی قیمتوں میں 30% سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا تھا۔ 1993 میں وزارت صحت کو اس ذمہ داری سے یہ کہہ کر سبکدوش کر دیا گیا کہ بین الاقوامی فارماسیوٹیکل کمپنیاں آپس میں مقابلے کی روش اختیار کرتے ہوئے قیمتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں گی، لیکن عملاً نتائج اس کے الٹ برآمد ہوئے۔ انہوں نے آپس کی ملی بھگت سے غیر معمولی منافع کمانا شروع کر دیا، جس کی روک تھام کے لیے حکومت کو ادویات کی قیمتوں کو منجمد کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں متواتر اضافہ ہوتا رہا اور 1980 کی قیمتوں میں اب تک کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ادویات کی قیمتوں کو کن اسباب پر، کس کے حکم پر اور کون سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتنی اور کیسے مقرر کرتا ہے۔ قیمتوں کے تعین میں وزارت صحت اور وزارت مالیات کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں وزارتیں اپنے بیمار شہریوں کی بجائے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کی تنخواہ لے رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وطن عزیز میں لاچار مریضوں کے ادویات پر 15% جنرل سیلز ٹیکس لگا کر ان کی قیمتوں میں 18 سے 20% اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن یعنی اگر ایک دوا ساز کمپنی اپنا نفع لگانے کے بعد اپنی دوائی 80 روپے میں ڈسٹریبیوٹر کو دیتی ہے تو ڈسٹریبیوٹر اس پر اپنا 10% نفع لگا کر پرچون فروش کو دیتا ہے، جو اپنی قیمت خرید پر 15% نفع لگا کر 105 روپے میں دیتا ہے۔ اگر اس پر مزید 15% سیلز ٹیکس لگا دیا جائے تو فیکٹری سے 80 روپے میں نکلنے والی دوا مریض کو 120 روپے میں ملے گی۔ ماہرین ادویات اور باشعور عوام الناس کے احتجاج پر حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جان بچانے والی ادویات اس ٹیکس سے مستثنیٰ رہے گی اور جنرل سیلز ٹیکس صرف جان لیوا ادویات پر لگے گا۔ وزارت صحت اور مالیات میں بیٹھے ہوئے ایسے حالات اور مواقع کے متلاشی افسران سے بھلا کوئی پوچھے جس چیز کا نام دوا ہے وہ تو صرف جان بچانے والی ہوتی ہے، کسی جان لیوا چیز کو دوا تو نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مریضوں کے لیے ملٹی وٹامن کی گولی بھی جان بچانے والی دوا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ حکومت کے مقررہ کردہ بورڈ میں 470 ضروری ادویات کا جائزہ لیا ہے اور ان میں سے صرف 256 ادویات کو جان بچانے والی ادویات قرار دے کر انہیں GST سے مستثنیٰ کر دیا ہے اور بقیہ 204 ادویات جو جان لیوا ہیں ان پر 15% سیلز ٹیکس بدستور لگے گا۔ حالانکہ وزارت صحت نے 315 ادویات کو جان بچانے والی قرار دے کر انہیں GST سے مستثنیٰ کر دینے کی سفارش کی تھی، لیکن سینٹرل بورڈ آف یورو میں وزارت صحت سے کہیں بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہرین ادویات بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 315 میں سے صرف 256 ادویات کو جان بچانے والی قرار دیا ہے اور اس سے ساتھ یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ مرحلہ وار سب ادویات پر GST ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ مزید کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سوائے 14 کروڑ میں سے 7 کروڑ شہری جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ دوا کے بغیر مرنے کا ڈھنگ سیکھ جائیں گے، کیونکہ بیماریوں کا شکار بھی زیادہ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں قیمتوں کا تعین کرنے والا کوئی مؤثر ادارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس میں صارفین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے، یا اس کے اعضائی ترکیبی اتنے کمزور ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ان سے اپنی مرضی کی قیمتیں مقرر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی ادارے نے سوائے کراچی کنزیومر پروٹیکشن کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت پہلے ہی خطے غربت سے نیچے زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ ایسے میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کی حکومتیں اپنے شہریوں کو سستی ادویات مہیا کرنے کا اہتمام کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں، اس لیے ان پر یا تو سرے سے کوئی ٹیکس نہیں لگاتی ہیں، یا اگر کہیں لگایا بھی جائے تو وہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ برطانیہ، سویڈن بلکہ لبنان جیسے ملک میں ادویات پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا۔ فن لینڈ، یونان میں 8%، بیلجیم اور ہالینڈ میں 6%، پرتگال میں 5%، اسپین میں 4%، فرانس میں 5.5%، سوئٹزرلینڈ میں صرف 2.5% سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے مریضوں کی جیب پر بالکل کوئی بوجھ نہیں پڑتا، کیونکہ شہریوں کو ہیلتھ کور انشورنس، سوشل سیکیورٹی اور بیماری پر اٹھنے والے سارے اخراجات واپس مل جانے جیسی سہولیاتیں حاصل ہوتی ہیں۔
لیکن ہماری موجودہ حکومت نے ادویات پر 15% سیلز ٹیکس لگا کر ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب ہم بیمار پیاروں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی فیس اور ادویات خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ حکومت نے سرکاری ہاسپٹلوں میں ملازم ڈاکٹروں کو بھی سرکاری ہسپتالوں میں ہی اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی سہولیات دے رکھی ہے۔ حتیٰ کہ CMH کے ڈاکٹر حضرات بھی انہی ہاسپٹلوں میں پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں۔ ان مسیحوں کو اتنی سہولیات دی گئی ہیں، لیکن مریض کے لیے ادویات مہنگی کر دی گئی۔ اعلان میں یہ بھی بتایا گیا کہ سرکاری ہاسپٹل اور CMH میں استعمال ہونے والی ادویات، چاہے وہ جان بچانے والی ہو یا جان لیوا ہو، دونوں قسم کی ادویات کے لیے سبز رنگ کی پیکنگ مقرر کی گئی ہے اور ان پر GST ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ عوام الناس اس اعلان پر حیران ہے کہ سبز پیکنگ والی سستی ادویات کون سے سیارے کی مخلوق کو ملیں گی یا محکمانہ دیانتداری کی نظر ہو جائیں گی۔ تندرستی اور صحت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے انسان آخری حد تک جا سکتا ہے، جائیداد اور گھر کا سامان بیچ دیتا ہے۔ خواتین اپنے بیمار پیاروں کے علاج دارو کے لیے زیورات اونے پونے داموں میں بیچ دیتی ہے۔ بیماروں کی اس کمزوری میں مفاد پرست اور لالچی لوگ غریبوں کا استحصال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفاد میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ اب بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عوام الناس کی آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ 20 کروڑ کی آبادی میں سے 4 کروڑ پہلے ہی بے روزگار ہیں یا ادنیٰ درجے کے ملازم ہیں۔ ان کی قوت خرید پہلے ہی بہت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ادویات اور کھانے کی اشیاء کو مہنگا کر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ گزشتہ سال فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے شہریوں کے گھریلو مصارف کے متعلق سروے کیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو کھانے پینے کے مصارف میں 5.5% کمی آ گئی ہے، جس کی بڑی وجہ بے روزگاری اور مہنگائی، اسی طرح علاج معالجہ کے مصارف میں بھی کمی آ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کی فی کس آمدنی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے مہنگا علاج کرائے بغیر مرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے ادویات پر ٹیکس IMF کے حکم پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نوازنے کے لیے لگایا ہے، حالانکہ یہ ملک 14 کروڑ پاکستانیوں کا ہے، کسی بین الاقوامی مالیاتی ادارے کا نہیں۔ نہ ہی انہوں نے یہ ملک بنایا ہے، بلکہ یہ گدھے تو اس خطے کے مسلمانوں کے بے پناہ قربانیوں سے جب وجود میں آ گیا تو اسے نوچنے آدم کے ہیں۔ اب ان سے صرف قرضے کی ایک قسط حاصل کرنے کے لیے اہل وطن کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ ویسے بھی WHO کے قواعد و ضوابط کے مطابق دنیا کے تمام ممالک پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو اپنے عام شہریوں کی دسترس میں رکھیں۔ حکومت کو چاہیے کہ IMF کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے اور اپنے شہریوں کی دعائیں لے۔ ویسے بھی شہریوں کے لیے یہ خوشخبری بے معنی ہے کہ اس ٹیکس سے جو 4 بلین روپے حاصل ہوں گے وہ شہریوں کو صحت کی بہتر سہولیات مہیا کرنے پر خرچ ہوں گے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے کوئی راہ زن کسی کو مار پیٹ کر اس سے رقم چھین لے اور زخمی کو دلاسا دے کہ وہ حوصلہ رکھے کہ یہ چھینی ہوئی رقم اس کے زخموں کے علاج پر ہی خرچ ہوگی۔ اگر حکومت کو یہ 4 بلین روپے کی رقم ضروری درکار ہے تو بیماروں سے وصول کرنے کی بجائے محکمانہ بددیانتی پر قابو پائے، جس سے وطن عزیز کو تقریباً 200 بلین روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس ملک کے شہریوں کو پہلے ہی کوئی ادویاتی امداد حاصل نہیں، ان کا کفن تو نہ نوچا جائے۔ حکومت کی موجودہ پالیسی کے کچھ ایسے ابہام پیدا کرتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں تقریباً 100 ادویات مارکیٹ سے یا تو بالکل غائب ہو گئی ہیں یا بہت کم دستیاب ہیں۔ ان میں بلڈ پریشر، مختلف زہروں کے تریاق، اینٹی بائیوٹکس، غدودوں کی بیماری، ڈپریشن اور بہت دیگر ادویات شامل ہیں۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بعض انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیاں بعض ڈاکٹر حضرات کے بیرون ملک دورے کراتی ہیں، انہیں ویزے، ایئر ٹکٹ، ہوٹل سہولیات مہیا کرتی ہیں، ان کی بیگمات کو شاپنگ کراتی ہے، گھریلو اشیاء، فریج، ٹی وی، AC، VCR، الیکٹرانکس، گھریلو اور ان کے کلینکس کے نہ صرف فرنیچر بلکہ دیگر ساری ضروریات خرید کر دیتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ڈاکٹر حضرات کی وساطت سے غریب بیماروں سے دوگنا چگنا وصول کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کے کارندے ایسے ڈاکٹر حضرات سے غیر مطلوبہ غیر ضروری ادویات مریضوں کو تجویز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہسپتالوں اور ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینکس میں ماہرین ادویات تعینات نہیں کیے گئے، یا کہیں ہیں تو ان ڈاکٹر اور مریضوں کے درمیان اپنا کردار ادا کرنے سے روک دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف صحت و طب کا معیار متاثر ہوتا ہے بلکہ لاکھوں لوگ بے موت مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں تقریباً 70% غلط نسخہ جات تجویز کیے جاتے ہیں۔ ادویات کی مقدار، اوقات، ترتیب، ترکیب،
تعداد غلط ہوتی ہیں۔ ادویات جنہیں مریض اپنے مرض کا علاج تصور کرتے ہوئے بڑے شوق اور بے ناگہ استعمال کرتے ہیں، اور ڈاکٹر جسے مرض کا صحیح اور واحد علاج سمجھ کر مریض کے چند دنوں میں اٹھ کر بھاگنے کا اعلان کرتا ہے، دراصل وہی دوائی اس کی موت کا سامان کر جاتی ہے۔ پھر زندگی کا مسیحا اپنی نالائکی، نظام کی خیربی اور اپنی پیشہ ورانہ جرم کی پردہ پوشی کے لیے مرنے والے کے لواحقین کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے۔ اللہ کی مشیت، زندگی اور موت کا پروانہ مرحوم کا مقدر کہہ کر حالات قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ درست ادویات تجویز کرنا اور انہیں مریض اور مرض کے لیے کارگر اور مؤثر بنانا انتہائی نازک کام ہے۔ اکثر اوقات ادویات مریض کے حالات، مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں ہوتی۔ مریض کے پیشے، بیماری اور ملازمت یا اس کے نجی زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ادویات آپس میں ایک دوسرے کے اثرات زائل بھی کر دیتی ہیں۔ ادویات مریض، مرض خانے اور طبی نسخے کی دوسری مجوزہ ادویات کے مخالف رد عمل کی وجہ سے کئی دفعہ نئی زندگی دینے کی بجائے برائے موت لے آتی ہے، جس کا صحیح ادراک اور روک تھام صرف ماہر ادویہ یا فارماسسٹ ہی کر سکتا ہے، جس کے کردار کی تمام تر مصلحتوں سے بالاتر ہو کر فیل فور اور عملاً نافذ کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف چیئرمین کیمسٹ اینڈ ریٹیلر ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت نے ادویات سے GST واپس نہ لیا تو اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اہتمام کریں گے۔ اس میں ماہرین حیوانات کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ ان بے زبانوں کی ادویات پر بھی 15% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ چنانچہ موجودہ حکومت جو عوام دوستی کا دعویٰ رکھتی ہے، چاہے ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کو مہنگا کرنے کی بجائے سستا کر کے عوام کو دوستی کا ثبوت دے۔ خدا حافظ۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔